معزز ناظرین، مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا فیصلہ کن معرکہ کون سا تھا؟ اس حوالے سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ اور کفار کے درمیان سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ بدر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے پر اتفاق کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور بدر کی طرف پہنچ گئے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کے قافلے نے تو راستہ بدل لیا ہے اور بچ کر مکہ میں جا رہا ہے۔ اس بات پر بعض لوگوں نے کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں، کیونکہ قافلے نے تو راستہ ہی بدل لیا ہے۔ لیکن ابو جہل نہ مانا اور کہنے لگا کہ آج مسلمانوں کا کلا کما کر کے ہی میں جاؤں گا۔ اسی لیے وہ میدان بدر میں رکا اور اپنے ساتھ مشرکین مکہ کو روکے رکھا، کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں سے جنگ ہو ہی جائے۔ یہ جو تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان ہیں، آج ان کا خاتمہ ہو ہی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرات محترم، مسلمانوں میں صرف 313 لوگ تھے جو بدر کے میدان میں موجود تھے، ہر طرح کی کمزوری سے لیس۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھی، کسی کے پاس تہبند تھا تو قمیض نہیں تھی، لیکن ہر ایک ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ ہر ایک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا جذبہ موجود تھا۔ حضرات محترم، ایک شاعر کہتا ہے کہ ہتھیار ہیں، اسلحہ ہے، اوزار ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کہ آج ہمارے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، دنیا کی ہر قسم کی گن اور پستول اور دنیا کا ہر قسم کا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کا ہر قسم کا ہتھیار اوزار ہمارے پاس موجود ہے، ہر قسم کا بم، ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ 313 والا جذبہ موجود نہیں ہے، وہ 313 والا عشق و محبت موجود نہیں ہے۔ بہرحال حضرات محترم، غزوہ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب اپنا رخ کیا اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ اے اللہ، جس فتح کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ فتح عطا فرما دے۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ کی یہ دعائیں سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، بس کیجئے، کافی ہو گیا ہے، اللہ آپ کی دعا ضرور پوری فرمائے گا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ حضرات محترم، جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے تھے تو ہر ایک کمزوری سے لیس تھا۔ کسی کے پاس کپڑے نہ تھے، کسی کے پاس سواری نہ تھی، کسی کے پاس تلوار نہ تھی، کسی کے پاس ڈھال نہ تھی، لیکن جب اللہ نے بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی تو مجاہدین گھروں کو جب پلٹے تو ہر ایک کے پاس 2 سواریاں، ایک سواری تھی، ہر ایک کے پاس کپڑے بھی موجود تھے اور خوراکیں بھی موجود تھیں۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا معرکہ جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔